فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم آتیت ثلاثا وعلی مشارکی فیہا صلوات۔ پروگرام ہے جی، میں دو چار گلاں کر لوں تھوڑے ماشاءاللہ۔ رسول خدا دی حدیث ہے، پیغمبر اکرم دا فرمان ہے، اس محمد دی زبان چو نکلی ہوئی بات ہے جس محمد اپنی 63 سالہ ظاہری زندگی اتنی دیر تک نطق نہیں کیتا جب تک حکم خدا نہیں آیا۔ تھوڑے بیدار ہو کے رسول فرما رہے ہیں آتیت ثلاثا وعلی مشارکی فیہا۔ ترجمے تے پتہ لگ ویسی کتنا سنندہ پروگرام ہے۔ مصطفیٰ پہ فرمیندن اللہ نے میں محمد نو 3 فضیلتاں ایسیاں عطا کیتیاں جنچ عمران دا چن علی میرا برابر دا حصے دار بن گیا ہے۔ اللہ نے 3 فضیلتاں میں محمد نو ایسیاں عطا فرمائیاں جنچ عمران دا چن علی میرا برابر دا شریک ہے۔ صحابہ سوال کیتا یا رسول اللہ فضیلتاں تواڈیاں حصے دار علی بن گیا ہے۔ مصطفیٰ فرمایا میں اپنی مرضی نال نہیں بنایا، جس میں فضیلتاں دیتیاں نا اسے میرے بھرا علی نو انہاں 3 فضیلتاں چ میرا حصے دار بنایا ہے۔ اور انہاں 3 فضیلتاں دے بجلے سارے بندے ہاتھ کھول کے بہو تاکہ مجلس دا ماحول سونا ہو جائے، ہاتھ کھلے ہوئن تا ہاتھ چامن واسطے دل کردہ ہے۔ مصطفیٰ فرمائے انہاں 3 فضیلتاں دے بدلے وَعُوْتِي عَلِيٌّ ثَلَاثًا وَلَمْ أُشَارِكْهُ فِيهَا۔ انہاں 3 فضیلتاں دے بدلے اللہ نے 3 فضیلتاں علی نو ایسیاں عطا کیتیاں جنچ آدم تو لیتے میں محمد تائیں نہ کوئی نبی شریک ہے نہ کوئی رسول شریک ہے نہ کوئی پیغمبر شریک ہے۔ گل سمجھ آ گئی جی؟ 3 فضیلتاں مصطفیٰ فرمائے میریاں ایسیاں جنچ علی میرا حصے دار ہے۔ بات فرمائے 3 فضیلتاں علی دیاں ایسیاں جنچ علی دا کوئی شریک نہیں۔ آقا کیڑیاں فضیلتاں جڑیاں اللہ دیتیاں تو انن لیکن علی توڑا حصے دار ہے۔ آخری بندے تک دل چو دعا نکلے تے میں سطر توڑے حوالے کرا۔ مصطفیٰ فرمائے علی تے میری پہلی ساجی فضیلت لوائے حمد دا مالک میں محمد ہاں، چاون والا علی ابن ابی طالب۔ سارے بولے ہیں بھئی سارے یا علی یا لوائے حمد دا مالک میں مصطفیٰ ہاں، چاون والا کون ہے؟ لوائے حمد جان دیو کیڑی شے؟ چپ کر گئے ہو۔ میدان محشر ایک بہت بڑا پرچم، ایک بہت بڑا علم، علماء اہل سنت نے اس علم دی لمبائی لکھی ہے 1 سال برابر بندہ اس علم دے نال ٹردا رہے اس دی لمبائی نہیں مکدی۔ اور تاریخہ لکھ دیا معاشر دی گرمی ہے واحد چھاں اسے علم دی ہونی ہے۔ مصطفیٰ فرمائے علی نال دشمنی نہ پہ علمی اس چھاں علی علم دا مالک میں ہوں، چاونا علی ابن ابی طالب۔ مہربانی بھائی، بہت مہربانی۔ یا علی اس علم دا مالک میں محمد ہاں، چاون والا علی ابن ابی طالب۔ آقا دوسری فضیلت کیڑی ہے جڑی ہے تو تواڈی لیکن علی توڑا برابر دا حصے دار ہے؟ دس دے ماں۔ مصطفیٰ فرمائے دوسری فضیلت اس تو بھی وڈی ہے۔ آقا کیڑی فضیلت ہے؟ فرمائے جنہ نو کوثر پیون دا انتظار ہے نا علی تے علی دے پتراں نال بنا کے رکھیا ہے۔ دوئی فضیلت ہے حوض کوثر دا مالک میں ہاں، ونڈن والا حیدر کرار ہے۔ یا علی حوض کوثر دا مالک کون؟ مصطفیٰ۔ پیمامن والا علی ابن ابی طالب۔ آقا تیسری کیڑی فضیلت ہے؟
مصطفیٰ فرمائے میں دوہرا دینا تاکہ تری گل تسی کدی بھولو نہیں. تری گل وہ ہے جہاں تسا سارے بڑا ڈھیر سارا شوق ہے. جڑا بندہ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھدا ہے نا، چاہے کسی فرقے نال اس دا تعلق ہے، اس گل دا ہر بندے نو شوق ہے، تے اسے شوق دی وجہ تو بندے نمازیں ہی پڑھتے ہیں، بندے روزے ہی رکھتے ہیں، بندے حج بھی کرتے ہیں. وہ شوق کیا ہے؟ مصطفیٰ فرمائے پہلی فضیلت لوائے حمد دا مالک میاں چاون والا علی ہے، حوض کوثر دا مالک میاں پیواون والا علی ہے. ہر بندے دے دل تے گل لکھنا چاہنا. نبی فرمائے جے جنت جاون دے شوق پال رہے ہیں نا، علی نال بنا کے رکھی جنت اور جہنم دیاں چابیاں میرے کولن تقسیم کرن والا علی ابن ابی طالب. جنت اور جہنم ونڈن والا علی ابن ابی طالب. علی دی مرضی دے بغیر کوئی بندہ جنت، بولو یار کوئی اوکھا سوال تو نہیں، کوئی بندہ جنت نہیں جا سکتا بقول محمد مصطفیٰ. میں اپنے کولو نہیں کھلاتا، میں 10 سال ہو گئے بطول دے پتران دا ذکر کر دے. ممبر تو یہ حدیث پڑھی ہے، یہ قرآن پڑھے ہے، حق بھی اس ممبر دا ہی ہوئے. توجہ ہے میرے لے پاس؟ یہ بندہ قرآن پڑھے یا 14 چکے سے دا فرمان پڑھے، جڑے ہون تک زبان نو حرکت نہیں دے سکے. ہون مصطفیٰ نے رخ تبدیل کیتا ہے. فرمائے اے تو ترائے فضیلتاں ہن جڑیاں اللہ مین دیتیاں تے علی نو میرا حصے دار چا بنایا. اچھا جی، ہن او ترائے فضیلتاں سنن دی طاقت رکھ دے ہو جڑیاں اللہ علی نو دیتیاں تے بس علی نو دیتیاں، جڑیاں اللہ علی نو دیتیاں تے بس علی نو دیتیاں، اور کسی نو نہیں دیتیاں. سمجھ نہیں آندی بندہ شیعہ گھر دا ہوئے تے وقت بھی اس گل تے نہ بولے. مصطفیٰ فرمائے علی دی پہلی وکھری فضیلت ہے آدم تو لے کے میں محمد تائیں ہر کوئی اپنے گھر چایا ہے، علی اللہ دے گھر چایا ہے. مہربانی جناب، بہت مہربانی. یا آدم تو لے کے میں محمد تک ہر کوئی اپنے اپنے گھر چاہے. علی جی حضرت آدم تو لے کے قیامت تائیں کوئی کعبے چ آیا ہوئے سوائے علی دے یا آمنا ہوئے، ہے کوئی ثبوت کسے کو؟ بولو. فرمائے فقط علی ابن ابی طالب نو اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے دنیا تے آمن واسطے اپنا گھر عطا فرمایا. نعرے جتنے لوامنے لگ گئے، اگلی گل دعا واسطے پہ کردہ یقیناً سمجھ آ گئی تو میرے حق کی دعا کر سو. آقا علی دی دوسری وکھری فضیلت کیڑی ہے؟ محمد فرمائے دوسری وکھری فضیلت آدم تو میں مصطفیٰ تک کسے نبی نوی زوجہ بطول نصیب نہیں ہوئی. بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت مہربانی. کسے نبی نوی زوجہ بطول نصیب نہیں ہوئی. بطول فقط علی دے عقد ہے. یا رسول اللہ بطول تو ایک پہلے بھی گزری آئی، عیسیٰ دی ماں مریم سلام اللہ علیہ. فرمایا اس دا عقد کوئی نہیں. اگر اس دا کسے نال عقد ہوندہ گل بڑی بریک ہے تو جن دے نال ہوندہ وہ علی دا شریک بن جاوے. اس واسطے اللہ نے علی نو اس معاملے چ بھی لا شریک رکھے. بطول اور کسے نبی دا حرم بھی نہیں، کسے ولی دا حرم بھی نہیں. آقا تیسری فضیلت علی دی کیڑی ہے جڑی صرف علی دی ہے؟ فرمائے میں محمد تو لے کے میرے چاچا حمزہ تک، حمزہ تو لے کے ساڑھے بھائی جعفر تیار تک جتنے لوگوں بھی اسلام دی راہ تے جہاد کیتا ہے، عرشاں تو تلوار صرف علی واسطے نازل ہوئی ہے، اور کسے واسطے نہیں آئی. کدا آئی یہ تلوار علی دی؟ میدان احد لڑدیاں لڑدیاں علی دی تلوار ترٹ گئی. توجہ ہے سارے دی؟ لڑدے لڑدے علی دی تلوار ترٹی. مصطفیٰ کو لا کے آدھے آقا تلوار ترٹ گئی ہے. نبی فرمائے اور لے جو. دوسری بھی ترٹ گئی. نبی فرمائے اور لے جو. تیسری بھی ترٹ گئی. نبی فرمائے اور لے جو. چوتھی بھی ترٹ گئی. تیری چوپ دی قسم ہے میں اپنے کولو نہیں یاد کھلا.
5ਵੀਂ بھی ترٹ گئی، نبی آکھیا ہور لے جاؤ، 6ویں بھی ترٹ گئی، نبی آکھیا ہور لے جاؤ، 7ویں بھی ترٹ گئی، نبی آکھیا ہور لے جاؤ۔ جدو 8ویں تلوار ترٹی ہے نا تے محمد اپنے خالق نال ایک گل کیتی ہے، جے سمجھ آ گئی تے دعا کر دیویں۔ آسمان در ویکھ کے مصطفیٰ پہ آدھے مالک دین بے شک تیرا ہے، لڑن والا بھرا تو میں محمد ہے نا۔ شکریہ شکریہ، دین تیرا ہے، لڑن والا ویر میرا ہے، کیا چاہتے ہو؟ مصطفیٰ فرمائے تساں جان دے ہو میں کیا چاہتا؟ فوراً مصطفیٰ دا ارادہ سمجھ کے جبریل نے حکم جاری کیتا نے، جا میرے کارخانے قدرت ایک تلوار بڑی مدت تو انتظار کر رہی ہے۔ بولیں بولیں، جیندہ جاگدہ بیٹھے تو بولیں یا میرے کارخانہ قدرت ایک تلوار بڑے عرصے تو انتظار کر رہی ہے۔ جبریل امین تلوار چاہیے فرمایا اج مٹھا نہیں جامنا، اج اونج ونی جی میں یوسف نو بچاون گیا، کھو دی چوتھی اٹ تو تلے نہیں ونجن دیتا، تیز ترین پرواز کر کے تلوار علی نو دے، میرا سنیا میرے محمد نو دیویں۔ جنگ والے جبریل پرواز کی تھی، تلوار علی نو دیتی، مصطفیٰ دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے پوچھدا پیا مالک پہ دے کیوں پریشان ہے؟ آواز محمد مصطفیٰ یہ پریشان اس واسطے لڑن والا علی ہے، دشمن زیادہ تلواراں 8 ٹوٹ گئیں، پتہ نہیں کہ بڑسی۔ جبریل پہ دے اس دا پیغام ہے جڑیاں پہلے ٹوٹ دیاں رہیاں وہ زمین دیاں بنی ہوئی ہیں، ایک کارخانہ قدرت دی بنی ہوئی تلواریں مالک پہ دے، علی نہیں، علی تو لے کے مادی تائیں سارے ودے چلائیں، اے ڈنگی بھی ہو ونجے میں رحمان ہی ناک ہے۔ سارے بولے آئے بھئی حیدری یا علی یا علی، اگر اس نے زنگ بھی لگ جائے من رحمان ہی ناک ہے۔ وہ تو اس تلوار نو چلدا زمانے ڈٹھا، شاہ جی کیویں چل دی آئی؟ ایک لطف والی گل دسا، نیڑے کھلوتے ہوئے بندن چھوڑ دین دی آئی، دور کھلوتے ہوئے بندن مار دین دی آئی۔ ہاں علی دے ہاتھے چل دی ودیے، سران دے اتوں گزر دی ودیے، کنان دے سار قلم کر رہی ہے، کنان چھوڑ رہی ہے۔ ایک دن مالک اشتر علی کو لائے، مالک اشتر دا نام سنے نے، علی دی فوج دا سپہ سالارے جدے بارے علی فرمائے انا ید اللہ و مالک و یدی، میں علی اللہ دا ہاتھ ہاں، مالک میں علی ابن ابی طالب دا ہاتھ ہے۔ مالک آ کیا دے آقا کتنے بندے مارے نے؟ علی آدھا 100، آدھے مولا میں ایک گھٹ 100 مارے۔ علی فرمائے میں ایک مارا تو 100 مارے، میں ایک مارا تو 1000 مارے، میں ایک مارا تو 5000 مارے، جڑا ایک میں مارنا ہے وہ ہو رومنا ہے۔ بات وقت نہیں آگ سکتا توجہ واسطے، جڑا ایک میں مارنا ہے وہ ہو رونا ہے، جڑے 5000 تائیں مارنے نو ہو رونے۔ مولا کیویں؟ فرمائے تیری میری تلوار اچ فرق ہے۔ آقا کیویں فرق ہے؟ تساں تلوار مار دیو، صرف ایو فرق ہے تواڈی تلوار دیاں 2 نوکاں، ساڈی تلوار دی 1 نوک ہے۔ جلال چا کے عباس دا بابا پیادے مالک اج دے بعد یہ گل نہ کری، فرق اے تواڈیاں تلواراں ان پڑھ ہیں، میری عرشاں دی پڑھی ہوئی ہے۔ اے عام تلوار نہیں۔ مولا کیویں؟ اے تو لوہے دی بنی ہوئی۔ فرمایا تواڈیاں زمین دی بنی ہوئی ہیں، میری عرش تو آئی ہوئی۔ اس ویلے کچھ یاد آیا، ہاتھ بن کے دے آقا میں غور کیتا ہے، میں کافی دفعہ ویکھیا ہے 5 چوں 3 مار کے 2 چھوڑ دیندی ہے، 7 چوں 5 مار کے 2 چھوڑ دیندی ہے، 9 چوں 7 مار کے 2 چھوڑ دیندی۔ توجہ میرے علیہ پاسے، آقا انج کیوں کر دی ہے؟ فرمایا ایو تو فرق ہے تیری تے میری تلوار ہے، آخری بندے تائیں دل بولے تے میرے نال بولی، ایو تو فرق ہے تیری میری تلوار ہے۔ مولا کیسا فرق ہے؟ علی فرمایا میری تلوار دشمن دیاں پشتاں پڑھ دی ہے، اگر کسے دشمن دی 7ویں پشت وچ وی علی ولی اللہ پڑھن والا جمنا ہوئے او دے سر تے ذوالفقار نہیں چل دی۔ اے دا چاندم جڑی ہونا ہی اے معیار جہنم۔ یا علی یا علی یا علی
یا علی یا علی یا علی۔ اے پشتاں پڑھ دیئے دشمن دیاں، اگر کسی دی 7ویں پشتے چوی میری ولایت دا قائل جمنا ہوئے او دے سر تے علی دی تلوار ساری زندگی علی ذوالفقار نال مارے تے باویں جیڑی تلوار نال مارے، یا توحید دے دشمن مارے یا رسالت دے دشمن مارے، دعا صاحب یا توحید دے دشمن مارے یا رسالت دے دشمن مارے، علی توحید و رسالت دے دشمن مارے، علی دیاں دشمناں علی دیاں دھیاں نو مارے۔ ترے محرم دی رات ہے، گھراں دے آرام چھوڑ کے بطول دے پتر دی پھوڑی تے آئیو، سارا سال انتظار کریں دے مومنین انہا داں دے ہڑیاں دا تے وقت میں پرسو تو ہر مجلس سے چیو گزارش کر رہے ہیں کہ یکم دو ترائے سمجھ کے نہیں، اگر مجلس سے چاہیں تے 10ویں سمجھ کے رومن دی کوشش کریں، کیونکہ زندگی دے ساتھ تا نہیں پتا۔ انہیں دروازہ بند کر دو یار، مسائب شروع کر دیتا ہے، جس بھی آمنا ہے اس دروازے چوالے، مہربانی کرو بند کر دو۔ اس میں نانے محمد دی قبر تے قرآن دی تلاوت بیٹھا کریں دائی حسین، دو سپاہی آکے دن ولید دربار صدی جہنگا لے لفظ پہلے ہائے اتنی ہومنی چاہی دیئے تیرے نال اللہ مومن تیری ہائے دا گواہ بڑھونے، قرآن بعد اچ بند کی تسنانے دی قبر دروے کیا در لگ دائے ہون نہیں ران دیں دے اے میں صدقے نانا لگ دائے ہون تیرے کمی میں نے مدینے رہن نہیں دیں دے۔ مصطفیٰ دی آواز آئی حسین و تو روندہ کیوں ہے؟ اے گل تا ادھا لکھ دیتی آئی جدہ میں تاج پوایا آئی بھئی میں وطن چھوڑے سا ادھے نانا بے شک لکھ دیتی آئی میں وعدے اندر سچا میں صادق الوعدہ نانا بے شک میں وطن چھوڑنا ہے۔ کب کپی تاری ہوئی ہے حسین ابن علی دے وجود تے نانے دی قبر دے پیرا لے پاسے ہاتھ لا کے دے روندہ اس واسطے آنکھیں تے تیریاں پردہ دار دھیاں نال لئی ونجا۔ فرمائے حسین ہو نہ ونجن، اس دی توحید نہیں بچ دی، میری رسالت نہیں بچ دی، تیرے بابے دا خم غدیر اللہ ہاتھ نہیں بچ دا، ولایت علی نہیں بچ دی۔ نانے دی قبر تو اٹھیا، اتھے آیا جتھے امامہ نو مشورے دیوان علی بی بی بیٹھی ہے، توڑا خیال میرے علی پاسے ہونا چاہیے دے، امامہ نو مشورے دیوان والی بی بی دا نام ہے زینب، براد چہرے تے پریشانی ویکھی، بی بی آدھی حسین مدینہ کیوں پریشان ہے؟ فرمائے ولید دربار چ بلایا ہے، اجے اے لفظ حسین دے منہ چاہیں دامن نب کیا دیئے کلہ میں کوئی نہیں ونجن دے بڑا۔ حسین اگر بلائیس کلہ میں نہیں بھیجنا، شبیرہ دن کیوں پریشان ہے آلیہ؟ نہ امامہ میں جانتا نہ مدینہ میری مقتل ہے نہ ولید میرا قاتل ہے، بی بی آدھی میں بھی جان دیا، لیکن جداں دے مدینے آلیاں حسن دے جنازے تے تیر مارے نا، میرا اعتبار اٹھ گیا ان لوگاں تو۔ حسین میں کلہ نہ بھیجے سا، دیکھے میرے لے پاس یار بندہ دامن نہ پیویس نا حسین دا، محمد حنفیہ دی نظر پئیے کولا کیا دن بی بی اگر آنکھو تو میں نال لگا ونجا، بی بی آدھی بے شک تو بھی اپنے زمانے دا آلی ہیں لیکن میں نہ ونجن دے سا، جڑے ماما دیاں جوڑیاں چماتمیاں انہاں دی ہائے نکل سی، سجاد آکیا دن اما میں نال لگا ونجا، بی بی آدھی تو بھی علی ہے لیکن نہ ونجن دے سا، مسلم بن عقیل آکیا دن بی بی میں نال لگا ونجا، بی بی آدھی بے شک تو بھی علی ہے لیکن ونجن نہ دے سا، جی ویک سے تے ہائے نکل سی جھانگا لے دامن حسین دا نپی ہویا ہے تے نظر عباس دے دروازے تے لگی ہوئی ہے۔ حسین سمجھ گئے مزاج عالیہ دا، بھئی جب تک عباس نہ سی عالیہ میرا دامن نہیں چھوڑنا، پتہ نہیں کہیں دسیا ابو الفضل العباس نو جو تیری زندگی اچ مدینے چ ودے روندے نہیں، تو منہ تے کپڑے دے کے روتے تیری مرضی دی بات ہے، تیری زندگی اچ مدینے چ ودے روندے بہن تے بھرا نالین نہیں سملے،
امامہ نہیں سنبھلے، دوڑ کے عباس اپنی حویلی چو باہر نکلے ہے۔ میں ساجی ہائے سننا چاہنا ہر ماتمی دی، جی میں جو عباس تے نظر پئی نہ دامن چھوڑ کے آدھی ٹور جا میرے پردے دا نگران آ گیا ہے۔ حسین، میں بسم اللہ کرا، حسین ہون ٹور جا میرے پردے دا زامن بھرا پیاندہ ہے۔ دوڑ کے سرکار عباس ہاتھ بن کے دن میری زندگی کیوں روندے ہو؟ بی بی آدھی عباس حسین پہ ویندے ولید دے دربار تے وننے میرے بھرا دے نال، جڑے عباس دی وفات واقف ہوتے وننے میرے بھرا دے نال، تے علی دی دھی پیا دی غازی سیر تو پیرا تائیں ویکھ لے بے داغ دین دی پیا، بے داغ میں بھرا واپس لے سا۔ پتہ نہیں کیڑی گل عباس دے ذہن چاہی، ہاتھ بن کے دے وعدہ کرو ہر میدان چاہیے گل کریں دے رسو۔ حسین آدھے نہیں عباس، کسے مقام تے تینو ہاتھ مل کے ٹرنا پوسی، جنگ دے غیور ازادارو اگو حسین پچھوں ہاشمی جوانن، 31 سالہ عباس دی زندگی دا معمول ہے، جدیں حسین دے نال ٹریا برابر نہیں ٹردا، شاہ جی کنڈ پچھو ٹردائی، حسین دی کنڈ پچھو ٹردائی تے پیران لوے دائی، بھئی متا میرا قدم حسین دے قدم دے نشان تے آ جاوے، جڑے وفا سن کے رومن دے آدیو 31 سال برابر نہ ٹرن اللہ آج حسین دے برابر ودا ٹردا ہے، تے حسین بن غازی نال ودا ٹردا ہے، غریب سمجھے رو کیا دے مولا ناراض نہ میں اگے نوکر بن کے ٹردا میں، آج تیری بھین میں ضامن بنا کے بھیجیا۔ مولا میں نہیں چاہتا کوئی ملعون تواڈے ال میلی اکھ ویکھے، میری زندگی دا کیڑا فائدہ؟ دربار دے دروازے تے حسین فرمائے میرے سارے بھیرا اتھاں ہی رک جاؤ، میں وعدہ کیتا ہی میں کل آسا، رک گئے سارے تے ٹرے حسین۔ ایک اور جملہ وفادہ پڑھنا، محسوس کیتا ہے حسین جو میرے پیچھو کوئی ٹردہ آندہ ہے، موڑ کے ڈٹھس توات عباس آئی، فرمائے میں روکیا نہیں میرے نال کوئی نہ آوے، قدمہ تے ہاتھ لا کے دے مولا تساں بھراون روکے ہے، نہیں سمجھے نہیں سمجھے، مولا تساں تے بھراون روکے ہے، میں تو توڑا نوکر ہاں، ہاں اللہ کیا دے نہیں عباس تو ہی تو میرا بھرا ہے۔ مولا دربار دشمن دے اگر کسے گستاخی کیتی، حسین فرمائے دربار دا دروازہ خیبر دے دروازے تو وزنی تو نہیں، عباس میں تین بلا لے سا، قدم حسین دا مقامہ قدم حسین دا دربارے چایا، رو بے امامت تو کتے کرسیاں تو زمین تے ڈٹھے، کرسی جا کے رکھی نے، حسین بوو فرمائے میں بان واسطے نہیں آیا، کیوں صدی ظالمہ دے یزید دی بیعت کر، جڑا لفظ حسین آکھے قیامت تک آمن والے مسلمانوں واسطے میسیج، فرمائے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، آدھے بیعت نہیں کریں دا تے وطن چھوڑ، پیو والا جلال وکھا کے آدھے وطن چھوڑن دیاں گلان جو کر دیں، وطن میرے نانے محمد دے یا تیرے، آدھے وطن تے قتل قبول کر، اس ویلے کمبیا حسین فرمائے جب تک میں موجود ہاں مدینے دی دھرتی تے میں خون دا ایک قطرہ بھی لڑن نہیں دیونا، اس دھرتی دی حرمت میں پامال نہ ہومن دس۔ کسے اشارہ کیتا، میں بھی اشارہ پہ کرنا سمجھ آ گئی تے ہے کر لے سو، کسے اشارہ کیتا، آج غازی کوئی نس، آج اکبر کوئی نس، آج سجاد کوئی نس، کل ہی سیر قلم کر کے شام بھیج دے، جاندی اجے تک آئے نہیں نکلی، جی میں کرسی تے ہاتھ رکھی کھلائی پوری طاقت نہ لچے آواز نہ لدے، کلہ نہ سمجھی دروازے تے عباس موجود ہے، لفظ عباس حسین دے منہ چو نکلے، دروازہ تروڑ کے تلوار بے نیام کر کے اللہ دے شیر دا شیر دربار اچ داخل ہوئے، تے پوچھ دا ودے مولا بندہ کیڑا ہے جائیں توڑے سیر دا ناچ آیا ہے، جہنگالے میری ساری مجلس بولو ونی حسین دے جملہ نہ بھولی، بندہ کیڑا ہے جائیں توڑے سیر دا ناچ آیا ہے، عباس دا جوش دیکھ کے ایک ہاتھ حسین غازی دے سینے تے رکھے ہے، دعا داڑی تلے لا کے دے عباس اے مدینہ ہے تے میں بہن وڈا غریب ہاں، عباس لڑنا نہیں، ادھے مولا لڑنا نہیں، تے جس ضامن بنا کے بھیجے ہے اس نو کیڑا جواب دے سا، فرمائے تو نہ رو،
زینب جانے تے میں حسین جانا. رون دے دربار چو غریب واپس ٹرے, سیدھا گھر نہیں گیا, ماں دی قبر تے گیا. ماں دی قبر تے من کیا دے ماں تیرے پیو دے کمی, تیرے پیو دے شہرچ تیرے پتر نو راہن نہیں دین دے. جڑے لفظاں دی قدر کرنا لے بیٹھو, تیرے پیو دے کمی تیرے پیو دے شہرچ تیرے پتر نو راہن نہیں دین دے. تے ماں نال گلاں کرنے نظر پئی اس مسموم بھرا دی قبر تے. او میرے جنگ دے غیرت مند عزادارو, حسین کوشش کیتی ہے جو میں حسن دی قبر تے ٹر کے جاواں, لیکن ٹر نہیں سکیا. جان پیا ود بھرا دی قبر تے انج گیا جویں داویں نو اکبر دی لاش تے گیا ہی. تے مسموم دی قبر چوں آواز آئی, حسین مدینے چ کیوں بے چین ہے؟ بھرا دی قبر تے بار بار ہاتھ مار کے دے کہ دساں تیرے قاتل منگدے نو بیعت میں تھو. اج نانکے شہر وچالے فرمائے تیرا کفن گلابی مینوں نہیں بھولیا. توڑے گزر گئے 10 سال, رو رو کے حسین ایک وصیت کیتی ہے. فرمائے تیری قبر تے آسی میری دھی سغرا, تیری قبر تے آسی میری دھی سغرا, ماں ام البنین دے نالے تے رو کے دنوں دا قاسم وان خیال رکھیں, میرا وطن تے ولن محال ہے. گھر دی حویلی چ قدم آیا, کھلوتی آئی علی دی دھی انتظار چ. بھئی حسین دشمن دے دربار چ رو کے حسین دن اجا تک کھڑی ہیں. بی بی آدھی تیرے جے بھرا دا دشمن زمانہ ہوئے, حسین تو دشمن دے دربار چوئے تے میں بہ جاواں, دس نہ کیوں بلائیس. سارے ہاشمی اندر آ گئے, عباس بہر رک گیا. ویکساں کتنی توجہ نال بیٹھا سن دیں. دس کیوں بلائیس؟ اجے حسین جواب دیون واسطے لب متحرک کیتے, بھرا دے منہ تے ہاتھ رکھ کے دیے اس سوال نو چھوڑ پہلے دس نہ میرا عباس کتھے ہی؟ سجادہ دے نما چاچا دروازے تے روندا کھلے تے رو رو کے دے کیڑا جواب دے سا, عباس تو ہی موجود ہیں انہاں حسین دے سر دا نہ. حسین کیوں بلائیس؟ شبیر فرمائے یزید دی بیعت منگدا. کتنا ملدا امامت نال مزاج زینب دا, انکار کا. حسین دن کر آیا. بی بی آدھی روندہ کیوں ہے؟ فرمایا وطن چھوڑنا ہے. آدھی اکلہ تنوں چھوڑنا, میں تیرے نال ہاں. فرمایا 2 محاذ ہیں, 2 منزل ہیں, وہ پہیاں رویندی ہیں. عالیہ فرمایا نہ چاہ. حسین دن ایک دن کربلا ہے, رلے ہے بھائی مکانے سارے. ایک دن کربلا ہے, ایک دن شام ہے. شام تے ہر بندے دی ہائے نکلنی چاہیے. ایک دن کربلا ہے, ایک دن شام ہے. بھاویں بہن آئی نہ حسن بھرا بن کے آدھی ہے, جڑا سوکھا ہی ہو تو رکھ لے. بلا ہوئے جڑا سوکھا ہی ہو تو رکھ لے, جڑا اوکھا ہی ہو بہن دے ذمے چکر. حسین دن سوکھی ہے کربلا, اوکھی ہے شام. فرمایا تو کربلا سنبھال, میں شام ذمہ لینی ہوں. وقت بھرا دیا ہنیوں ڈٹھیاں. فرمایا رو نہیں, آ زمین تے بے میں مشورہ دینا. حسین دن کیڑا مشورہ دینا چاہنی ہے؟ ہتھاں تے گنا رہی ہے. اکبر تیرے نالے, قاسم تیرے نالے, عباس تیرے نالے, مسلم تیرے نالے, حنفیہ بھرا تیرے نالے, عون بھرا تیرے نالے, محمد بھرا تیرے نالے, جعفر بھرا تیرے نالے. ہاتھ بن کیا دیئے کاشے کھٹ دیئے تو جوڑی پتران دی میں گھروں دے نیا. امیر نال تگل ہی نہیں, جڑا غریب بن کے سن دا بیٹھے کاشے کھٹ دیئے تو جوڑی میں گھروں دے نیا. حسین تو کربلا کس جاویں, 1.5 سالان دی سکینہ میں چدے بھی. حسین میں وعدہ کرے نیا, شام دیاں گلیاں جانے نہ تیری بہن زینب جانے. ادھا ولسا جدم بہن اسی, بھرا اسی. حسین فرمائے بے شک تو نال حسین دین بچسی, تو نہ حسین تو میں باغی حلوے سا, لیکن مجبور ہاں. بی بی آدھی کیڑی مجبوری؟ فرمایا میں امام ہاں, بانی شریعت ہوں, جب تک تیرا وارث اجازت نہ دے وے میں تینوں محمل تے سوار ہومن بھی نہیں دے سکتا. بی بی آدھی تساں دربار رہے ہو تو میں کھلوتی رہی ہوں, ہن میں اجازت منگن میں نہیں ہوں, تساں دعا چ منگو. ہائے دے ڈا دا جملہ ہی بہن کنڈ کیتی ہے, بھرا اسمام دروے کیا دا ہے نہ گئی تو میں باغی ہو ویسا. میرا مالک
اپنی عزت دا واسطے میری بہن نو اجازت مل جائے ساوری حویلی چاہ کے اس حجرے چ پہنچی ہے جتھے بحر جود سخاوت دا سمندر رئیس عرب دا پتر عبداللہ ابن جعفر تیار بستر بیماری تے پلنگ تے آرام پہ کر دیں دھی کہن دیئے علی دی سارے ایک وری میرے نال بولو دھی کہن دیئے پتر کہن دے جعفر تیار جعفر تیار دے پتر نو پلنگ تے ویک کے علی دی دھی زمین تے بہ گئی ہے وارث نو جگاونا مناسب نہیں سمجھیا آسمان در ویک کے پیا دی اس نو کھلا رہیاں جن کھلومن دا ول کوئی نہیں آندا میرا مالک سبب بنا جگا ہی نہیں سکتی کیوں جو شوہر ہے میں بانی شریعت دی دھیاں میں جان دیاں شوہر دی تعظیم جگا نہیں سکتی اللہ تو سبب بنا مالک سبب پیدا کیتا دو میں دھیاں اچانک حجرے چ آئیاں ہن نقشہ بنا نہ ذہن وچ دھیاں ڈٹھے پیو نو پلنگ تے ماں نو زمین تے زندگی چ پہلی واری پیو نو پلنگ تے ماں نو زمین تے پیو دے سجے کھبے آ کے آدین ویکھ نا جنت دے مالکاں دی بہن زمین تے بیٹھی بابا بابا اکھاں کھولو نا بابا مامے عباس دی زندگی ہے مامے غازی دی زندگی ہے ساڑی ماں مٹی تے بیٹھی ہے اکھ نہیں کھلی تریا وین ایسا کیتا نے تڑپ کے اٹھے رو کے دین بابا جان دیاں تو سارا بدے سب تو بڑے رئیس ہو بابا غریب دی دھی ساڑی ماں ہی نہیں تڑپ کے جناب عبداللہ ابن جعفر تیار اٹھے ڈٹھا علی دی دھی زمین تے بیٹھی آئی تڑپی ہے جنت اچ بطول سیدہ دے مٹی چھاڑ تیرے بھرا دلا عباس سیدہ دے عالیہ زمین تے نبے متا غازی دی دید پہ جاوے تے میرے کولوں پوچھے تیرے گھر چ زینب مٹی تے کیوں بیٹھی ہے ہزادارو تری دفعہ جناب عبداللہ دی آواز آئیے زمین تے نبے میرے لال پلنگ تے بے جندی اجے تک آئے نہیں نکلی بی بی تڑپ گیا دیئے چاچے جایا جڑے منگنا لے لو پلنگا تے نہیں ہو مٹیاں تے باندھے سیدہ دے کیا منگن آئیے تڑپ کیا دیئے میں اجازت منگن آئیے کیسی اجازت فرمائے میرا حسین مدینہ پیا چھڑے رہے عبداللہ امتحانن پیا دن نجا میں بیمارا میری دھیاں دا سن چھوٹا ہے جدہ امتحانن عبداللہ کیا نجا اپنے سر تو چادر لائیے جانگا لے چادر دا میلہ بنا کیا دیئے میں کندے بھی اجازت آئیو چاچے جایا آیت دیر نہ کر ایک لحظہ رو کے آدھیے ہونے لازے تائیں شرما نہیں نا شرما نہیں میں بسم اللہ کرا وین بلند ہونے چاہی دے نرفان بھائی اس دے مائک دواز تھوڑا کھلے آئے رو کے آدھی ہونے لازے تائیں میرے پیکے گھر دا او ونجڑے باند دروازہ رو کے آدھی جے نال حسین دے لاونجن دے سے رکھیں دل وچ ایک اندازہ کیڑا رو کے آدھی ادوں ویر حسین مرحبا مرحبا میں بسم اللہ کرا ہاتھ کھول باؤ جڑے ماتمیوں ہاتھ سینے تے آمنا چاہی دے ادوں ویر حسین روانہ ہو سی میدانال جنازہ جدہ آلیہ چادر دا میلہ کی تے جانگا لے بیماری بھول گئی ہے سیدہ دے رو نہیں تے بنتا ہی نہ کر تیری اجازت آج تو عرصہ پہلے لکھی گئی ہے آخری ماتمی تائی مکان دی دعوت ہے بی بی آدھی قدہ لکھی گئی ہے عبداللہ پیادہ ہے جدہ تیرا تے میرا عقد ہوئی بھری براتی چوبازو ناپ کے چاچا علی مینو وکھرا لے گئی ہے میری داڑی چوم کے آدھائی ملت کرے لا حسین مدینہ چھوڑے میری زینب مرحبا اجے تک شرما کے بیٹھا رونا حسین مدینہ چھوڑے میری زینب نو نہ روکے میری دھی نہ گئی حسین باغی ہول ویسی ٹر جا بے شک میں نہیں رکیں دا کیوں جو چاچے نل وعدہ کیتا
نلے میں تو غلام ہاں تساں توحید واسطے سفر پہ کر دے معمولی جہی کو دے روڑ والے لوگوں بی بی ٹرن لگی ہے فرمائے انہیں نہ جا میں رئیس رب جعفر تیار دا پترہ میرے خزانے دے دروازے کھلے جو دل لئی چالے ازادارو کلی نہیں گئی دو دھیان گواہ بڑھا کٹور پئی چھوٹی پیا دیا ہو سکتا ہے اما خزانے چو سونا چاہے وڈی پیا دیا ہو سکتا ہے اما خزانے چو ہیرے چاہے جھنگا لے مدینے دیاں دیوارہ لیا جتا بھرے محلی چو دھیاں دے سامنے ماد برکا چاہے دھیاں دے سامنے چھانڈ کے آدھیے تو آڈے پیو دے وس دے آئیو وہڑے چو ہکا مادی چادر جی بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے علی دیاں دھیاں رازیوں نی تو آڈے پیو دے وس دے مرحبا میں مطمئن میں راضیاں علی دیاں دھیاں جردے نی دھیاں دے سامنے چھنڈی ادھیے دعا منگے ہے جڑی چاہی ویلیاں شلائیو نصیب ہوئے جس بندے دی اجے تک آئے نہیں نکلی ماں دا برکا چاہ کے وارث دے کھولائی سیدہ دے کیا چاہے بی بی آدھی ہکا ماں دی چادر جڑے چٹیاں داڑیاں لے بزرگ بیٹھے ہو 50 سال پرانا وینے چادر تے عبداللہ دی نظر پئیے تڑپ کے سیدہ دے آئے رونق جعفری آئے وہڑے دی اولا فکر دے وچ کملائے رو کے آدھر رکھے خاص خیال آئے عطائے تیرے تے چاہ جڑا ہلکے دا ماتمی ہے اور رکھے خاص خیال صبر کے دا ایندی وارث تیری ماہ سید پیادہ متا شام غریبہ بلوے علی دیاں دھیاں راضیوں نہیں فرمائے اس دا خیال رکھیں اے دی مالک تیری ماں زہرا ہے شام غریبہ لٹ واسطے میں ہور برکھے دینا جندی اجے تک ہے نہیں نکلی یہ گلہ پیوں دیں اکبر آ کے آدھے اماں بابا پیا پوچھ دے کتنی دیر عبداللہ دوائنہ اجازت میں دے چھوڑیے لیکن ایک شرط بابے نو آنکھ زینب نو آپ لینا ہوئے جنگ دے ماتمیوں 40 جوان حسین دلالے عبداللہ دی نظر پئیے بستر تو اٹھائے فائر کر کے آدھے جتنے لینا ہو کل پہنچا میری اسو حسین ماتم کر کے آدھے میں کوئی نہیں ولنا او تو آدھے وطنی ہوتے اللہ دے دا جی بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے میں بسم اللہ کرا بھلا ہوئے میں نوکرا علی دیاں دھیاں راضی ہونی عبداللہ دے نہیں حسین جیڑے لین آمین و کل پہنچا آمین بھی تے آمین حسین سجے ڈٹھے عباس تو لین ہے غازیہ دے نہیں مولا میں تا بازو کٹا کے سمڑا ہے حسین آدھے اکبر تو لے آنے بابا میں تبرچی جھال کے سمڑے سجے کبے وے کیا دے کی دے گی ہے میرا غیرت سلطان سجاد اگا باد کیا دے چاچا لے آونا میرا کام میں پہچان کرے نہ کرے تیری مرحبا 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 عرفان بھائی مدد کر تھوڑی میں گمورا لوین پہنچا لیں پہچان کرے نہ کرے تیری مرضی دی بات حسین آدھے جے اجازت مل گئی ہے اور اجازت ہے میں بھائن ننہ لے جاوا شاءاللہ انہیں وسدی رویا حسین حقل مار کیا دے کدے گئے زینب دے بھرا زدارو 14 بھرا سامنے آئے سیدہ دے 7 سجے قطار بڑھاؤ 7 بھرا میری بہن دے کھپے قطار بڑھاؤ 14 بھرا حالا پائے بی بی پہلا قدم چاہے جھنگالے ہاشمی دے امام میں کھل گئے دوجہ قدم چاہے سیدہ ماتم کیتا ہے تریجے قدم تیا دیئے اجا کتلا ٹرنا ہے او میں تھاک پئیا میں کو داس تو چالا زہرادہ تصریف جی بھلا ہوئے علی دیاں دھیاں راضیوں میں اس غم تو علاوہ دنیا دا کوئی غم نہ ویکھے میرا دل آخر تائیں ہر بندہ ماتم میں شامل ہوئے وقت میں دعا کر کے ٹر جاواں کل تو اور اسی نہ جڑا جیندہ اسی رومن والے لوگوں ادھے آلیہ پہ ٹر دیئے ایک قدم چین دیئے
ترے سائیاں کٹ دیئے جن مسلے تے دائیاں لے ویندیاں او دا ٹرنا کوئی سوکھا تے نہیں ادھے قدم بدی چین دیئے اکبر پیو کو لائے ہاتھ بان کیا دے بابا دسیا مدینے دی زمین کیوں ہل دیئے سیادہ دے میرے کو لو نہ پوچھ ادھے ویک جدے زینب پہ ٹر دیئے مر جاوا میں لفظ نہ پڑا اکبر دی نظر پئیے زینب قدم چین دیئے غازی امام لال نشان ودا مٹر دے رو کے ودا دے کیا نکل جنازہ آج غیرت دا اتے لال کے شہر الہی امام زمانہ دے ظہور اچ تعجیل فرما اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین